چیزیں تو بہت اچھی ہو سکتی ہیں آؤٹ ڈور میں، لیکن آؤٹ ڈور میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ دیکھیے کہ 100 دن کے انڈور پروگرام کے بعد بھی پیشنٹس کا تعلیم کے لیے آنا، وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، وہی باتیں کرتے ہیں، سیکھ لیا سب کچھ، سیکھ لیا سب کچھ. تو انڈور ہی کیوں بھائی؟ آؤٹ ڈور میں اس طریقے سے بیٹھ کے کوئی گھر سے آتا ہے یا کوئی کمرے سے اوپر آتا ہے تو فرق تو کوئی نہیں ہے. پر کیا فرق ہے جو کمرے سے آتا ہے اور جو گھر سے آتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی جو کمپلائی نہیں کرتے ون ورڈ، ان کو پھر یہیں رکھنا پڑتا ہے. لیکن جنرلی جو کمپلائنس ہے، یعنی علاج پہ راضی ہونے کا معاملہ ہے، تو نشے سے ہٹ کے دوسری بہت ساری بیماریوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو علاج پہ راضی ہونے کے حالات کیا نظر آتے ہیں؟ مثال کے طور پر شوگر کے مریض کے علاج کے اوپر راضی ہونے کے کیا حالات ہیں؟ دل کے مریض کے اندر علاج پر راضی ہونے کے کیا حالات ہیں؟ ڈائبٹیز کا مریض بھی اگر تکلیف ہے شوگر کے بڑھنے سے تو وہ آ جائے گا علاج میں، اگر تکلیف کوئی نہیں ہے تو بولے گا میں ویسے ہی ٹھیک ہوں. حالانکہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی شوگر 300 ہے اور اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو دشواریاں ہوں گی. کل میرے ایک بھائی آئے اپنے ڈائبٹیز کے علاج کے لیے، جو میرے تایازاد بھائی ہیں اور مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں، 10 سال چھوٹے ہوں گے. اور وہ آئے تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں، وہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں ریگولرلی. جب وہ آئے تو مجھے ان کی صحت کافی خراب لگی، سانس چڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ کو کیا ہوا، آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ ان کا ڈائلسس ہوتا ہے، کڈنی فیلئر ہو چکا ہے اور شوگر جو ہے وہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں کڈنی فیلئر کے بعد. تو میں بہت پریشان ہوا، میرے آخر بھائی تھے وہ، تو میں نے دعائیں وغیرہ دی ان کو، میں نے دعا دی ان کو کہ آپ کو اللہ صحت یاب کرے. تو یہ اس طرح کی میں نے بات کی. تو ڈائبٹیز کے مریض کے بارے میں یہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے، پیشنٹ کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے، موڈ کا اتار چڑھاؤ ہے اور خیال بھی اس کا اکھڑا اکھڑا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، دوپہر کو کوئی ملتا ہے شام کو صدقے باری جاتا ہے، رات کو تحفے تحائف دینا شروع کر دیتا ہے، صدقے باری جاتا ہے، رسکی بیہیویئر کرتا ہے، ٹکٹ کٹاتا ہے کسی اور ملک چلا جاتا ہے، چھوٹی موٹی بات، چھوٹی موٹی سوچ کے ساتھ وہ اس طرح کا ایکشن لیتا ہے. تو اس کے گھر والوں کو خیال آتا ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے؟ اگر اس کے گھر والے سے کہیں کہ یار تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں، تم یہ کیا کرتے ہو، ویسے تو گھر والے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اپنے فیملی ممبر کو دماغی مرض میں مبتلا نہیں سمجھنا چاہتے، اور وہ پمبیری کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے. اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت رسکی ہے، وہ گاڑی تیز چلائے گا، وہ کوئک ڈیسیژن کرے گا جس میں نقصان ہو سکتے ہیں، وہ تیز موو کرے گا، وہ قانون کو بھی ہاتھ میں لے لے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ یہ قانون کے خلاف ہے. اس دوران اس کو بہت بے چینیاں گھیر لیں گی کیونکہ اس کے تیز لائف سٹائل میں سے بے چینی نکلتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بیوروکریٹ ہو سکتا ہے وہ جج ہو سکتا ہے وہ فوجی ہو سکتا ہے پولیس والا ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے لائر ہو. اور جو بے چینی اس کے لائف سٹائل سے جنم لیتی ہے تو اس بے چینی کا ذکر اگر وہ کسی ڈاکٹر سے کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کیا کہے گا؟ ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ آپ لیکسوٹنل لے لیں کچھ دن، آپ ویلیم لے لیں کچھ دن، آپ زینکس لے لیں، کوئی بینزوڈائزپین لے لیں. ڈاکٹر اس کو کوئی ایسی پل دے گا جو کہ اس کو تھوڑا سا سٹیبل کرے، تھوڑا سکون دے، جو راتوں کو جاگتا نہیں تو وہ ذرا سو جائے، تاکہ اس کے دماغ کے جو پیغامات ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے ہیں بہت تیزی سے، نوائز ہے، بھیجا شور کر رہا ہے، وہ تھوڑا سا پرسکون سا ہو جائے گا.
یا پھر وہ اپنے کچھ دوست احباب سے بات کرے گا جو کہ اس جیسے ہوں گے، کیونکہ کبوتر با کبوتر باز با باز، کچھ اس جیسے دوست ہوں گے جو وہ ڈھونڈ لے گا. اسی کی طرح وہ بھی سارے مرسیڈیز گاڑیاں پسند کرتے ہوں گے، شکار پسند کرتے ہوں گے، اسلحہ رکھنا پسند کرتے ہوں گے. گھر میں ڈور بیل کی بجائے وہ گن رکھتے ہیں ہاتھ میں کہ ایک فائر کروں تو ملازموں کو پتہ چل جائے کہ مجھے ایک کپ چائے چاہیے، اگر 2 فائر کروں تو مجھے کھانا چاہیے، 3 فائر کروں تو سب آ جاؤ. یہ کوڈ رکھے ہوئے اس نے. اب ایک میں کچھ بے چینیاں ہیں، کچھ اس کو پولیس سے واسطہ پڑ رہا ہے، ریلیشن شپ کے پرابلمز ہو رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، تو دوسرے اس کو کس چیز کا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر نے تو اس کو کہا تھا کہ ٹرینکلائزر، انگور کی بیٹی، انگور کی بیٹی یا انگور کی پیٹی. تو دوست اس کے یہ کہیں گے. اور یہ 2 کام جو ہیں کہ ڈاکٹر کا ٹرینکلائزر لو، اور اس کے دوست اگر موقع ملے گا، بڑے افسر جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے جن کے ساتھ تو وہ اسے کہیں گے تم الکوہل لے سکتے ہو. اور جو لوگ پھر اس ایڈوائس پہ عمل کرتے ہیں ان میں سے 90% کو کچھ افاقہ ہو جاتا ہے. 90% کا مسئلہ ان 2 میں سے ایک چیز کے ساتھ حل ہو جاتا ہے. باقی 10% کا کیا بنتا ہے؟ اگر وہ بینزوڈائزپین لے رہے تھے تو ایڈکشن ہو جائے گی، ان کو تھوڑی کی بجائے زیادہ ٹیبلٹس لینی پڑیں گی، ان کو ساتھ چرس پینی پڑے گی، نہیں تو پھر الکوہل کا تڑکا لگانا پڑے گا. اور ان کا کام بنے گا نہیں، وہ بنانے کی کوشش کریں گے، انہیں لگے گا کہ بس بننے ہی والا ہے کام، پر کام بنے گا نہیں، خراب سے خراب کام ہوتا جائے گا. ان کو کچھ نہ کچھ الجھنوں میں، بے چینیوں میں، اندر کی تکلیف میں، شیم میں، ایمبیرسمنٹ میں اضافہ ہوگا. ان کے کال و فیل سے مسائل پیدا ہوں گے، اور ان کے تعلقات لوگوں سے خراب ہوں گے، اور وہ بدنام ہوں گے، اور وہ اپنے نشے کو جاری رکھیں گے، پر نشے کو چھپانے کی کوشش کریں گے. نشے کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو پیسے چاہیے تو اس کو جائز ناجائز طریقے سے حاصل کریں گے. حتیٰ کہ ان کا جو برتاؤ ہے دوسرے لوگوں سے وہ ایسا ہوگا کہ ہر کوئی ان کے ساتھ ٹکراؤ میں آ جائے گا. ان کا جو بیہیویئر ہے وہ پہلے نظر آئے گا، اور ان کا ڈرگ یوز یا الکوہل یوز بعد میں نظر آئے گا، کیونکہ ڈرگ یوز اور الکوہل یوز کو وہ چھپانے میں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بیہیویئر کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہوتے. 10% کے ساتھ یہ ہوگا.